السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. اس کے بعد آئیے حدیث کے اوپر پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. حدیث میں جو ہے آپ کو پتا ہے ہم نے مختلف حدیثیں پڑھی ہیں، تو لیول 2 میں بھی حدیثیں آئیں گی الگ الگ قسم کی، آداب سے تعلق رکھنے والی، نمازوں سے تعلق رکھنے والی، معاملات سے تعلق رکھنے والی احادیث. بڑی پیاری پیاری احادیث آ رہی ہیں، میں نے نظر دیکھی تھی کل، تو بہت پیاری پیاری حدیثیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. آج بھی صبح میں نے دیکھا تو بہت اچھی اچھی حدیثیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، حدیث کا بہت بڑا مقام ہے اور حدیث جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنا یاد کیا ہے. اب حدیث کے اب بتائیے حدیث کا امتحان کیسے لیا جائے گا آپ سے؟ گوگل فارم میں حدیث کمپلیٹ کرنی پڑے گی، حدیث کا میننگ بتانا پڑے گا، حدیث سے فائدہ کیا ہوگا. بہرحال اس طریقے سے جو آئے گا انشاءاللہ. تو آپ تیاری کر لیں حدیث کی بھی اچھی طریقے سے. ایک بات. دوسری بات، حدیث وحی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حدیث کا بڑا مقام ہے. حدیث پڑھنا یہ خیر ہے، واللہ بہت خیر ہے. محدثین نے کتنی قربانیاں دی احادیث کو پڑھنے کے لیے، بتائیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے، کہاں سے نکلے، بخارا کی در، مکہ مدینہ کی در. اللہ کتنے فاصلے اس زمانے میں، کتنا سفر کیا ہوگا. میں نے دیکھا تھا کچھ مہینے پہلے، پتہ نہیں کتنے 17 یا 18 پتہ نہیں 20 ایگزیکٹلی نمبر یاد ہے، کنٹریوں سے گزر کر گئے تھے اس زمانے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن اسماعیل بخاری. کیوں؟ حدیث سے محبت تھی، حدیث کو سمجھنا تھا، حدیث سے علم شغف تھا. حدیث پڑھنا نیکی ہے بالکل بڑی. اب دیکھیے، دنیا میں لوگ جن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے کسی کو کسی سے، تو اس کی بات سننا چاہتے ہیں. مثال کے طور کوئی سیاسی لیڈر ہے، یا کوئی کھلاڑی ہے، یا کوئی اسپیکر ہے، مطلب کوئی عالم دین ہے، بڑے عالم دین ہے، تو یا کوئی بڑا بادشاہ ہے اچھا، تو جب وہ بیان کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے سننے کی. لسنرز کو آپ دیکھیں، لسنرز یہ ویور سنتے لاکھوں میں ہوتے ہیں، ملائی بھی ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں. آپ غلو نہ کرتے ہوئے ملائی. کیوں؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک مومن کسی اور سے نبی سے بڑھ کر محبت کرے. اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل بھی نہیں ہوگا. That's why اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے، کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب، پیارا، عزیز نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہمیں حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے بہرحال کہ وہ کیسے جو ہے بولے کہ ہاں مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں میرے نزدیک. تو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، ظاہر بات ہے کہ ان کی باتیں تو ہم نہیں سنے نا، اس وقت نہیں تھے ہم لوگ. اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا تھا، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. میں اور آپ سب اس زمانے میں نہیں تھے، صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. لیکن ان کی حدیثیں موجود ہیں نا آج. جو لیول 1 میں کتنی حدیث ہم نے پڑھی، لیول 2 میں بھی پڑھیں گے، لیول 3 میں بھی پڑھیں گے. حدیث کی کتابیں موجود ہیں. تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے، فیل ہونا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ رہا ہوں. آپ یاد کر رہے ہیں، یا غلام سم اللہ وکل وکل مما یلیک، یا غلام سم اللہ وکل مما. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کی بات آپ حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی. اللہ اس انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں بھائی، دعائیں دی ہیں ان طلباء و طالبات کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں. وعاہ.
سنتے ہیں، دیکھیے سننا، سمجھنا، یاد کرنا، اس کی فضیلت ہے. اگر آپ سن لیے حدیث، پھر سمجھ بھی لیے، یاد بھی کر لیے، آپ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں آپ. لہذا حدیث سے محبت رکھیے. اور دین کی اساس ہے، وحی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وحی میں اللہ ہے. وحی کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک متلو، ایک غیر متلو. ایک تلاوت کی جانے والی وحی، ایک تلاوت نہیں کی جانے والی وحی. تلاوت کی جانے والی وحی آپ کو معلوم ہے قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اور تلاوت نہیں کی جانے والی جو وحی ہے وہ ہے حدیث، جس کو تلاوتن تو نہیں پڑھتے نا، ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں حدیث کو. اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ کی جگہ یہ حدیث سنا دیجیے، کوئی بھی ہے، پڑھ لیجیے، نہیں ہو سکتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ آپ قرآن پڑھیں گے. اسی لیے کہتے ہیں وحی تو ہے لیکن تلاوت نہیں کی جائے گی اس کی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ آیت اور بھی بعض آیتیں جو دلیل ہے اس پر کہ حدیث کا بہت بڑا مقام ہے. ایک عورت جو ہے، ایک عورت کے پاس عبداللہ بن مسعود کی ایک بات پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالوں میں بالوں کو جوڑنے والی پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. بالوں میں بالوں کو جوڑنے والی عورت جو ہوتی ہے وہ تو چوٹا، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، جوڑتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے عورتیں. تو بالوں میں بالوں کو جوڑنے والی عورت خاتون پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. وہ عورت قرآن بہت پڑھتی تھی ماشاءاللہ. اس کو معلوم ہے، اس نے بڑا تعجب کیا، قرآن میں کہاں لعنت ہے ایسی عورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں لعنت بھیجی ہے، وہ تو معلوم ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ اور عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی. دیکھیے کیسے سمجھا تھا حدیث کو لوگوں. تو وہ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں بالوں میں بال جوڑنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے. میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے کہیں بھی ایسی کوئی آیت نظر نہیں ہے. تو کیسے آپ نے کہا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوتا تو ضرور ملتی وہ آیت. کیا تم نے نہیں پڑھا یہ آیت یا نہیں پڑھی یہ آیت؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیسے جوڑا؟ دیکھیں کریکشن کہ حدیث میں لعنت ہے وہ، لیکن قرآن میں یہ حکم ہے کہ جو دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جو روکیں ہیں جس چیز سے اس سے رک جاؤ. یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ حدیث بھی وحی ہے ایک، اور اس واقعے سے حدیث کا مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حدیث کو کیا سمجھتے تھے، کیسے استدلال کرتے تھے آیتوں سے. دیکھیے تو حدیث بہت بڑی چیز ہے. اور ایک بات، اسلام کا جو سورس ہے 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اجماع قیاس وغیرہ بھی ہے اس میں نہ جاتے ہوئے، کہاں سے آپ کو دین ملے گا؟ آپ کو دین ملے گا قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے فہم سے. تو جو مصدر ہے، مصدر بہت اس کو جہاں سورس،
मज़दर मीन सोर्स, सोर्स ऑफ दीन, सोर्स ऑफ इस्लाम। वो क्या है? एक कुरान है जो पहला मसला है जहां से आपको दीन मिलेगा, दूसरा हदीस है जहां से आपको दीन मिलेगा। तो ये जो है सोर्स ऑफ दीन है। तो ये मुकाम है हदीस का, बहुत बड़ा मुकाम। लिहाजा हदीसों से मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, हदीस समझने में मैं आपको एक फायदे की बात बताता हूँ। कभी भी कोई हदीस समझना हो, ठीक है, हदीसें हम पढ़ेंगे, आगे बहुत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहली, चूंकि ये अरबी में है हदीस, हर हदीस अरबी में ही होती है, तो पहला काम क्या है कि वोकैबुलरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वर्ड्स का मीनिंग। हदीस में अल्फाज है, या गुलाम, मिसाल के तौर पर, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलिक, हदीस पढ़ी लेवल 1। या गुलाम, गुलाम किसको बोलते हैं? वर्ड आया, मीनिंग उसका आपको मालूम होना चाहिए। लिखिए, उसको बोलते हैं जो है ये हम भी पढ़ते थे, मुझे अभी बता रहा हूँ आपको, तो याद आ रहा है कि किस तरीके से हमें भी बताया गया था ऐसे। आप क्या करेंगे, लफ्ज का माना लेंगे पहले, गुलाम का क्या माना। बाज अल्फाज आपको मालूम है, नोन है, आपने पढ़े हैं इससे, जैसे याद होगा। अब एक मरतबा गुलाम का माना, गुलाम का माना लड़का, छोटे बच्चे को गुलाम बोलते हैं, बच्चा, गुलाम का माना बच्चा। आगे कभी यही लफ्ज हदीस में आएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम हो गया। या गुलाम सम्मिल्ला, सम्मी क्या मतलब? बिस्मिल्लाह पढ़ो। अल्लाह, अल्लाह किसको कहते हैं पता है? सम्मिल्लाह। वो कुल, ये कुल क्या है? क्योंकि एक होता है कुल, एक होता है कुल। बॉम्बे वाले तो दोनों को एक ही बोलते हैं, बस बॉम्बे वाले नाराज ना हो। वो कुरान में है ना, बोलते हैं कुल अलग है, कुल अलग है। कुल यानी से कहो, कुल यानी खाओ। वो काफ से है, जो जिस पर दो नुक्ते होते हैं, ये काफ से है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह ने कहा, नबी ने फरमाया या गुलाम कुल भी यमीनिक, खाओ सीधे हाथ से। फर्क है ना दोनों में। तो कुल का माना आपने लिखा वर्ड के मीनिंग में, यमीन का माना हाथ, ले ली। चलिए, हर वर्ड का, अच्छा देखिए, वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। बाज दफा एक और एक भी बात बताता हूँ मैं आपको, एक लफ्ज के कई मीनिंग होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कुल बेमीनिक और कुल मिम्मा यलिक, और भी कोई भी लफ्ज आप ले लिए, यमीन ही ले लें आप, चलिए यमीन ही ले लें आप, चलिए हाँ, कुल भी यमीनिक। यमीन के कई माने हैं, आप जाएंगे यमीन वर्ड, ठीक है, यमीन के कई माने हैं। एक माना यमीन का हाथ है, सीधा हाथ। एक माना यमीन का कसम भी होती है। क्या होता है? कसम, ऐमान, यमीन ऐमान, इसकी जमा है। तो अब यहां इस हदीस में जो यमीन लफ्ज आया है, वो जो है यमीन लफ्ज जो आया है हदीस में, वो हाथ के माने में है या कसम के माने में? ये आपको समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो, देखिए अभी कुल भी यमीन खाना, कुल माने खाओ, यमीन माने सीधा हाथ, यमीन के माने कसम भी है। तो कहीं आप ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कहा कि कसम खाओ, इसमें गया वो पता नहीं, ईस्ट में थी हदीस, आप वेस्ट में लेके चले गए उसको। होता ना, कुल भी यमीनी का मतलब सीधे हाथ से खाओ है वहां पर। कुल भी ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने जो है, अरे बहुत खतरनाक मतलब ले लेते हैं भाई, क्योंकि वर्ड का मीनिंग गलत समझे हो।
یہ بھی جو سمجھنا ہے نا یہ بھی فقہ میں آئے گا پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اللہ بچائے کل بھی یمینک والے قسم کھاؤ بولیں گے پھر ہاں کیا بولیں گے رسول نے کہا کہ بسم اللہ بول کے قسم کھاؤ سم اللہ وہ کل بھی یمینک نہیں کل بھی یمینک کل مانے کھانا کھانا یمین مانے سیدھا ہاتھ تو آپ کو یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا یہاں پر کہ یہ ورڈ اس حدیث میں کس میننگ سے آیا ہے اس کو کئی چیزیں پر اس کے سیاق و سباق سے اس کے آگے پیچھے آپ دیکھیں حدیث کا جو سینٹنس ہے نا پورا جملہ ہوتا ہے اس سٹارٹنگ میں کیا ہے اینڈنگ میں کیا ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہاں وہ میننگ نہیں ہو سکتا ہے اور بھی طریقے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے تو بتانے کا مطلب صرف لفظ کا معنی کافی نہیں ہے بلکہ وہ معنی لفظ کے 2-3 معنی ہیں یہاں اس حدیث میں جیسے اس یمین میں نے ابھی مثال دے دیا آپ کو کس معنی میں ہے یہ سمجھ میں تو ایک کام تو یہ ہوگا کہ ورڈز کے میننگز آپ کو پتہ چلے دوسرا کام کیا کرنا ہے اس حدیث کا عام معنی ایک پوری حدیث ہے 1 لائن کی 2 لائن کی 3 لائن کی 5 لائن کی ٹھیک ہے اس حدیث میں کیا کہتے ہیں اس حدیث کا اس کو بولتے ہیں معنی الاجمالی عام معنی کیا ہے اس حدیث کا یہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے عام مفہوم حدیث کا عام مفہوم بولیے عام معنی بولیے آپ یہ بھی آپ جو ہے تھوڑا سا معلوم کر لیں 2 کام آپ نے کر لیے میننگ لے لیے ہر حدیث کی میننگ بلکہ میرے خیال سے یہ کریں جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں نا آپ تک PDF تو پہنچی ہوگی جن کے پاس نہ پہنچی ہو رابطہ کر لیں تو آپ حدیث کے ورڈز کی میننگز لیجیے ایک بڑے پیاری ایک نوٹس بنائیے نا آپ لوگ کتنی پیاری چیز ہوگی آپ لکھیں گے جو آپ نے سنا ہے سمجھا ہے پڑھا ہے وہ لکھتے جائیں گے نوٹس بنائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا ایک نوٹس تیار ہوگی جس میں ڈفرینٹ حدیثیں کمپلیٹ حدیث آپ کو ملے گی تو ورڈز کی میننگ لے لیے معنی الاجمالی لے لیے جس کو کہتے ہیں عام مفہوم حدیث کا عام معنی حدیث کا یا حدیث کا میننگ آف دا حدیث بھی لکھ سکتے ہیں انگلش اردو جو بھی لکھیں اس کے بعد تیسرے جو ہے احکام اس حدیث سے جو ملے ہمیں آرڈرز اس حدیث سے جیسے اسی حدیث کو آپ لے لیں کہ اس حدیث میں 3 احکام ملتے ہیں نمبر 1 کی بسم اللہ پڑھنا ہے کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی نمبر 2 جو ہے حکم نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا نمبر 3 اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں تو سامنے سے کھانا آرڈرز میں لاسٹ پوائنٹ آپ لکھ لیے اور وہ ہے کیا کہتے ہیں فوائد الحدیث اس حدیث سے کیا کیا فائدے ملے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر چاہتے تھے پیار سے دین سمجھاتے تھے یا غلام کہا آپ نے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے جو فوائد آپ کو حدیث سے ملیں گے جو علماء نے ذکر کیے آپ نہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے فائدہ تو ٹھیک ہے علماء سے رابطہ کریں کہ بھئی اس حدیث سے یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے صحیح ہے نا شیخ صحیح ہے نا عالم صاحب جو بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے پھر وہ استاد سے سمجھنا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چیز بتانا بھول گیا میں راوی حدیث کے بارے میں بھی لکھ لیں تو بہت اچھا رہے گا جیسے عمر بن خطاب کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث سے ٹھیک ہے تو عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تھوڑا سا لکھ لیجیے راوی بولتے ہیں اس کو حدیث کے راوی جنہوں نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے ام المومنین تو ام المومنین عائشہ کون ہے عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابوبکر صدیق ایسے آپ نوٹس بنائیں میں چاہتا ہوں آپ چاہیں تو جو ہے مجھے آپ نوٹس اپنے واٹس ایپ کریں تو میں آپ کے نوٹس کو چیک بھی کر سکتا ہوں کہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے بہرحال یہ بہت فائدے کی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کام آپ کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس ایک نوٹس تیار ہو جائے اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا آپ کے لواحقین جو بولتے ہیں جس کو جیسے آپ کے شوہر ہیں یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا سہیلی ہے یا امی ہے یا بہن ہے جو رہتے ہیں ساتھ وہ بھی نوٹس آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے بعد بھی بھائی واٹس ہیپننگ خالد صاحب کیا بولے تو یہ جو ہے آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ کے بعد دیکھو یہ فاطمہ نے نہیں دیکھا تمہاری دادی فاطمہ ہے نا انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے یہ نوٹس بنائے تھے دیکھیے کیا
خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث کا شغف اپنے اندر پیدا کرنے کی، حدیث سے محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی، حدیثوں کو سمجھنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی، حدیثوں کو یاد رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور عمل صرف حدیث پر نہیں ہوتا ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی حدیث پر توفیق دے، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس سے پہلے پھر دوبارہ کیا کرنا ہے آپ کو آج؟ اگر آپ نے نام اپنے کمپلیٹ نہیں بھیجے ہیں خان صاحب کے پاس یا دعوت ٹیم میں، جہاں بھی جو بھی نمبر آپ کو دیا گیا، آپ یاد سے ضرور بھیج دیں اپنے نام، موبائل نمبر، کمپلیٹ نیم، اور ممبرس جو آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ممبرس جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور کل آپ کو آنا ہے دوسرا کام، نہیں بارش ہوئی بھی ہو سکتی ہے، کیا بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ انڈیا پاکستان میں یہاں سے زیادہ بارشیں آپ نے دیکھی ہیں، تو بارش ہوگی تو کیا گاڑی چھت اڑ جائے گی، روڈ خراب ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ آئیں گے، بارش ہو آئیں گے، اور طوفان آئے گا تو بھی آئیں گے، اور ایسے کیا ہم اردو میں جو بولتے ہیں، آپ آئیے ضرور انشاءاللہ۔ طلباء و طالبات آپ کے لیے انتظام ہے، آپ ضرور۔ موقع الاستراحہ آپ کو بھیج دیا جائے گا لوکیشن، اور بلیف کریں عزیزیہ سے یہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے استراحہ، صرف یہاں سے مسجد عزیزیہ سے آپ نکلیں، ہم جا کے دیکھ کے آئے ہیں رات 15 منٹ، پرسوں رات میں 15 منٹ میں جو ہے آپ پہنچے۔ ہاں جو دور رہتے ہیں ہم ظاہر بات اپنا حساب لگیں، عزیزیہ کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آنا ہے انشاءاللہ۔ ایک کام آنے سے پہلے ترتیب آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے ممبرس کو بتا دیں جو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت پر پہنچے، جو وقت آپ کو میسج میں لکھا جائے گا 11 بجے نا، ہم دیکھیے لنچ کا انتظام ہے وہاں پر ظہر کے بعد، تو آپ جو ہے 11 بجے نکل جائیں، 11:30 تک پہنچ جائیں انشاءاللہ، 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے، آرام سے بتا رہا ہوں میں ایسے، بہرحال 11 11:30 تک کیسے بھی آ جائیں، یہ میں کہنا چاہوں گا، لیٹ مت کریں آپ۔ 11:30 کا مطلب 1:30 نہیں ہے حیدرآباد میں اردو بول رہا ہوں، اردو میں لیکچرز ہوتے ہیں، اردو میں 10 11:30 میکسیمم ٹائم ہے، 11 سے 11:30 کے درمیان پہنچنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا۔ باقی جو ہے انشاءاللہ وہاں کی ترتیب ہوگی، اور جو چیزیں کھیلنے کی ہم نے کہی وہ ضرور یاد سے لے کر آئیں، جس کے پاس والی بال ہو لائیں، کھیلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں بھی کھیلتا تھا پہلے، میرا تھوڑا کھیل بتاؤں گا والی بال کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور میری سوئمنگ بھی میں بتاؤں گا، ٹیوب بھی لے کر آئیں، مجھے ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیوب لے کر آئیے۔ میں بچوں کے لیے جو بچے اگر ہوں، جیسے ہمارا عبداللہ بچہ ہے ماشاءاللہ، وہی بچی بھی آئے گی نورا، تو ان کے لیے ٹیوب لے کر آئیں گے ہم انشاءاللہ، تو یہ بھی لے کر آئیے، اور کرکٹ کا سامان آپ لاتے ہیں وہ بھی لے کر آئیے، بہرحال جو آپ لے کر آ سکتے ہیں کھیلنے کے لیے، بچے انٹرٹینمنٹ ہے سب، یہ ضرور آپ لے کر آئیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہر جائز کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ بولتے ہیں نا، دیکھیں گے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اب آئندہ جمعہ نہیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی استراحہ میں انشاءاللہ۔ استراحہ کا لوکیشن آپ کو بھیج دیا جائے گا، جس کو استراحہ کا لوکیشن نہ ملے فوراً مجھ سے یا خان صاحب سے وہ رابطہ کر لے، فوراً آج رات کا چاند غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی رابطہ کر لے چلے گا، جو کہ 5:45 کا ٹائم ہو رہا ہے، چاند غروب ہونے سے پہلے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو رات کا 1 بجے کا ٹائم ہے، تقریباً 1-1:30 بجے کا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔